خدا باپ تیری مہربانی، بھلائی اور تیری وفاداری کے لیے تیرا شکریہ۔ تو بہت رحیم اور مہربان ہے۔ باپ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو آج ہمیں سکھا، بادشاہت کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے ہماری آنکھیں کھول۔ روح پاک ہمیں اپنا کلام سکھا جو آج ہمیں کہتا ہے۔ اگر تم خداوند کو سنتے ہو تو تمہارا دل سخت نہ ہو۔ ہمیں ایک ایسا دل دے جو سخت نہ ہو۔ ہمیں فضل اور رحم کی اجازت دے جو ہمارے دلوں کے علاقے اور زمین کو نرم کرے، جس کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ روح پاک ہمیں سکھا۔ یہ میں یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں، آمین آمین آمین۔ ٹھیک ہے، ٹریزا نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ شاید ہم نے متی کے بارے میں بات نہیں کی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں، کیونکہ وہ ایک خبررساں تھا، لیکن ہم نے بہت تھوڑا کیا تھا، اور آج ہم مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں۔ تھوڑا بہت قریب قریب کلسیوں 1 باب 13 سے 14 آیت تک۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ ہم اس کے بیٹے کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر 4 چیزیں ہیں جو میں سوچتا ہوں کہ وہ دیکھنے کے قابل ہیں، اور یہ وہ نہیں ہیں جو میں پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ بیرن بائبل سٹڈی ہے، ٹھیک؟ اس نے ہمیں یونانی دنیا کے اندھیرے کے غلبے سے بچایا ہے۔ وہاں پر ایک لفظ ہے EXOSIA، جو کہ میں تلفظ ادا کرنے کی کوشش کرنے نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ ایک ترجمہ ہے جو کہ بادشاہت کی ڈومین ہو سکتی ہے۔ اختیار یا دائرہ اختیار، اب کوئی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ میں دوسرے حوالہ جات کو دیکھ چکا ہوں۔ یہاں پر میں ایک لفظ کو بادشاہی پر لاگو ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، جسے میں ایک سازش کے طور پر پا چکا ہوں۔ قابو سے باہر نہیں ہے اور نہ تاریخی کا غلبہ ہے، اور ہمیں اس کے بیٹے کی زندگی کی بادشاہی میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈومین کا ایک ترجمہ کہتا ہے کہ یہ ایک ظالمانہ لفظ ہے، اس لیے یہ ایک عمل ہے جو طاقت رکھتا ہے اور جو اختیار رکھتا ہے، جو کہ مکمل نہیں ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے، لیکن یہ محدود ہے، اور ہم آس پاس چلتی ہوئی ترقی دے رہے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ اختیار، اور یہاں تک کہ اس کے پاس بادشاہی اور دائرہ اختیار کیوں نہیں ہے؟ وہ کون سی سلطنت رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے اسے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ ہماری بادشاہت کو زمین اور آسمان کا کل اختیار دیا گیا ہے۔ پس اس کا مطلب ہے زمین اور آسمان کا کوئی بھی اختیار کسی کو بھی دیا گیا ہے، یہ وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اسے رکھنے کی طاقت اور حق ہے۔ یہ میرے لیے ایک دلچسپ عام خیال ہے جب میں اس پر غور کرتا ہوں، کیونکہ دوبارہ ہم اسے بہت زیادہ اختیار اور بہت زیادہ دکھ دیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہنے کے لیے استعمال ہوا ہوں کہ یہ اندھیرے کی بادشاہی ہے، لیکن اگر آپ اس لفظ کو دیکھتے ہیں، یہ بادشاہی نہیں ہے،
یہ اختیار اور اصول کی سلطنت ہے، لیکن یہ بادشاہی نہیں ہے اور نہ یہ مکمل ہے۔ یہاں پر افسیوں 6:12 میں ہماری کوششیں جسم اور خون کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ حکمرانوں کے اختیارات کے خلاف ہیں۔ وہی یونانی لفظ کے اختیارات ہیں، اس لیے یہ محدود طاقت ہے۔ دوسری بات جو ہمیں اس کے اکلوتے بیٹے کی بادشاہی میں لاتی ہے، یونانی لفظ باسیلیا ہے، جو درست لفظ بے الف سین چھوٹی اے لام الف کے کافی قریب ہے۔ یہ متی 3 میں سلطنت کا اختیار ہے۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا باتیں کرنا شروع کرتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے، یہ وہی بادشاہی باب 4 میں ہے جب یسوع انجیل کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے باسلیکا جاتا ہے۔ جب وہ متی 10 میں شاگردوں کو باہر بھیجتا ہے کہ جاؤ اور انجیل کی بادشاہی کے پیغام کی تبلیغ کرو، تو یہ وہی بادشاہی ہے۔ پس یہ اختیار کی سلطنت ہے جو کہ شیطان کے اختیار سے بالکل مختلف ہے۔ یہ نجات پر ایک مکمل قابو ہے جو نجات ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں واپس لاتی ہے۔ ریڈیمپشن ایک یونانی لفظ ہے اور یہ ایک قرض نہیں ہے بلکہ یہ ایک فدیہ ہے۔ یہ ایک اغوا کی طرح ہے کہ یہاں پر کسی کو قید میں بند کیا گیا ہے اور تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یسوع صلیب کے پاس گیا تاکہ فدیہ دیا جا سکے۔ ارے وہاں پر حوالہ جات میں ایسی جگہ ہیں جہاں پر یسوع فدیہ دینے کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن میں اسے دلچسپ پاتا ہوں، اور وہ ایک فدیہ ہے جو ادا کیا جا چکا ہے، اور ہم گناہ کی غلامی سے بچ گئے ہیں۔ بس جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم ڈومین میں چلے جاتے ہیں جو کہ شیطان کی ہے۔ وہ ہمیں پکڑتا ہے، وہاں پر ہمارا فدیہ ادا کیا گیا ہے اور ہمیں نجات ملی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا پسندیدہ یونانی لفظ ہے۔ بہت سارے لوگ اگاپے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اس لفظ کو پسند کرتا ہے، یہ کہتا ہے اس میں گناہوں کی معافی اور نجات ہے۔ میرا پسندیدہ یونانی لفظ ہے، اور خداوند نے شام کے کھانے پر کہا یہ میرا خون ہے جو گناہوں کے بدلے بہایا گیا تھا۔ یہ معافی کا وہی مقام ہے جو بہت کامل اور بہت خاص ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ مجھے یہ اگاپے میں بہتر لگتا ہے کیونکہ اگاپے ایک عمل ہے جو کہ معافی کی سطح ہے۔ اس لیے اس کے اکلوتے بیٹے کی بادشاہی میں منتقل ہونا جو کہ نجات کا سبب ہے، جس کی وجہ سے معافی ملتی ہے، یہ ایک مکمل گناہ ہے، یہ ایک مکمل منتقلی ہے۔ رومیو 14:17 میں وہ کہتا ہے کہ کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ پر ہے، اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ روح القدس میں بادشاہی اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے جو کہ ہم بریانی پوائنٹس پر کمانے والے کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نجات نہیں ہے، یہ صرف مسیح پر ایمان کے ذریعے فضل ہے، لیکن یہ راست بازی ہے کیونکہ یسوع کے ذریعے باپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارا حق ہے۔ یہ امن اور خوشی ہے۔ ہم امن اور خوشی میں چلنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک اچھا طریقہ ہے، جو کہ بادشاہی کے اختیار کے تحت امن اور خوشی میں چلنا ہے۔ اگر ہم اختیار کے بغیر چلتے ہیں پھر ہم اپنی زندگی میں امن اور خوشی کو رکھتے ہوئے حقیقی امکانات سے باہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسیح کی بادشاہی کے اختیار کے تحت چلتے ہیں
تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ افسیوں 4 باب میں، ہاں یہاں پر کہتا ہے، افسیوں میں نہیں بلکہ فلپیوں 4 میں یہاں پر وہ کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، بلکہ ہر چیز کو دعا کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ التجا کریں اور اپنی درخواستیں خدا کے سامنے رکھیں۔ خدا جو امن کا خدا ہے، اور خدا مسیح میں تیرے دل اور دماغ کی حفاظت کرے گا۔ اگلا حصہ وہ ہے جو خالص، مہربان اور معقول ہے۔ اگر کوئی چیز سچی اور قابل عزت اور درست اور خالص اور پیاری اور قابل تعریف ہے، اگر کوئی چیز شاندار یا قابل تعریف ہے، تو ان چیزوں پر سوچیں۔ جو کچھ تم مجھ سے سیکھ چکے ہو اور حاصل کر چکے ہو، اسے عمل میں لاؤ، تو امن کا خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ فرشت ہے تو یہ وہ ذہنیت ہے جو ہم نے بادشاہی کے لوگ ہوتے ہوئے تیار کرنی ہے، اور ہم اسے تیار کر لیتے ہیں۔ جب ہم جتنا زیادہ ذہن کو تیار کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ذہن ترقی کرتا ہے۔ ہم اپنے امن کے ساتھ امن کے خدا کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں پہلے حصے پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہوں تو میں کسی چیز کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں، بلکہ میری دعائیں اور شکر گزاری کی درخواستیں میرے ساتھ ہیں۔ تمہاری درخواستوں کو خدا جان جائے، اور امن کا خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ آج میں امن کے خدا کو رکھ سکتا ہوں، اور کل میری فکر مندی اگلے دن حکومت کر سکتی ہے۔ میں فکر مندی کو ایک طرف رکھ سکتا ہوں اور اپنے امن کو واپس لا سکتا ہوں۔ اور جب ہم ان چیزوں میں رہتے ہیں اور ہماری توجہ اور ہماری ذہنیت ان چیزوں پر ہوتی ہے، پھر ہم بادشاہی کے اختیار کے تحت آ جاتے ہیں، اور پھر امن کا خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم مسیح اور اپنے بادشاہ کے اور اس کی بادشاہت کے اختیار کے تابع ہو کر چل رہے ہیں، تو پھر امن کا خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ کیا فرق سمجھ میں آتا ہے؟ اور اسے سمجھنے میں مجھے کچھ وقت لگتا ہے۔ بس خدا کی بادشاہی، راست بازی، امن، خوشی اور روح القدس ہے۔ سب سے پہلے کرنتھیوں 4 باب 12 میں وہ کہتا ہے کہ آؤ ہم خدا کی بادشاہی میں چلیں، جس میں بات کرنا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم طاقت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ وہ بات کر سکتے ہیں جو خدا کی بادشاہی میں نہیں ہے، اور ہم خدا کی بادشاہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر طاقت ہوگی، وہ سطح جو اس کے ساتھ چلتی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم بادشاہی میں مسیح کے اختیار کے تحت چلتے ہیں۔ ہم اس سے بھی بڑھ کر طاقت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی طاقت کے ساتھ ہم پر بھروسہ کر سکتا ہے، جو کہ میں پڑھ چکا ہوں کہ کس نے بادشاہت میں اہم بنایا ہے۔ جارج ملر اور ویزلی ایل اور جان لی کیتھرین کولمن، ایمی سیمپل، میک فیریسن اور دی گئی فہرست کے مطابق انہوں نے اس کی بادشاہی کے ذریعے مسیح کے اختیار کے تحت آنے والے اس اصول کو سمجھا۔ پھر تم قوت پاتے ہو۔ اس سے بڑھ کر ہم اختیار کو جمع کرتے ہیں۔ جتنی زیادہ ہم دوبارہ قوت کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر یہ رومی سپاہی ہے، اور اب یہ تمام ملک کے داخلی امور ہیں۔ جب وہ باہر گیا تو اس نے کیسر سے بات کی، تو اگر کیسر کو ضرورت پڑی تو وہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے کچھ زیادہ لشکر بھیجے گا۔ لفظ جتنا زیادہ لمبا ہے، اتنی زیادہ کٹوتی پر نہیں چل رہا ہوں۔ اگر وہ حکم کے تابع تھا تو پھر کیسر اس لفظ کا پیچھا کرے گا، اور اس کے سپاہی جانتے تھے کہ یہاں پر اختیار اور ایمان اختیار کی وہ سطح ہے کہ آج ہم امریکہ اور دنیا کے دوسرے حصوں پر اپنی کلیسیا میں واقعی بہت زیادہ نہیں دیکھتے ہیں۔ میرا اندازہ ہو سکتا ہے متی 6 باب 33 آیت، بلکہ تم پہلے
اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ وہ چیزیں جو ہمیں کھانے کے لیے درکار ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں پہننے اور رہنے کے لیے درکار ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے اس کی راست بازی کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے۔ وہ ہمارے پہننے کی دیکھ بھال کرے گا، اور اب یہ لاوی کا ہو سکتا ہے یا ارمانی اعلیٰ درجہ کا سوٹ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی بلاہٹ ہے اگر ہم اس کے معیار کے مطابق چلتے ہیں۔ 50,000 والے گھر میں رہ سکتا ہوں، میں 50 ملین ڈالر والے گھر میں رہ سکتا ہوں، میں 50 ملین ڈالر والے گھر میں نہیں رہوں گا۔ 5 ملین ڈالر کا گھر کتنا ہو سکتا ہے؟ 500,000 ڈالر ہوں گے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، پھر میں اندازہ لگاتا ہوں کہ میں خاص جنوبی بحر الکاہل کے جزیرے میں جاؤں گا جو کام کرے گا۔ ہیلو بھائی، رائے کہتا ہے ہم سب سے پہلے خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی اس کا اصول ہے اور اس کا اختیار ہے، اور ہم سب سے پہلے اس کی راست بازی کو ڈھونڈتے ہیں جو اس کا معیار ہے، جو اس کی بادشاہی میں چلنے کے لیے درست ہے۔ ہمیں اس کی بادشاہت میں چلنے کے لیے اس کی راست بازی کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم خدا کی بادشاہی کے اختیار کی طاقت میں چلنے کی توقع نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کے معیار کے مطابق نہیں چل رہے ہیں جو کہ درست ہے، اس کے سارے معیار جو کہ اس کے حقوق ہیں اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہے تو یہ ہمارا قانون ہے اور یہ ہمارے عہد کے دستاویزات ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے ذکریہ 3 باب میں عہد کا بیان پڑھا ہے۔ اگر تم میرے حکم کو مانتے ہو اور میرے قوانین اور چیزوں کی پیروی کرتے ہو، پھر میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو عہد میں ہے۔ ایک عہد کا بیان۔ اگر تم میرے حکم کو مانو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا۔ پھر وہ ہمیں بتانے کے لیے مکمل نیا عہد نامہ دیتا ہے کہ معیار کیا ہے۔ ہمیں اسی طریقے سے چلنا چاہیے جو کہ خروج 15 باب میں ہے۔ جب وہ مارا کے پانی پر تھے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے خدا کو آزمایا اور کہتا ہے اگر تم میرے حکم کو مانتے ہو اور میری راہ پر چلتے ہو اور میرے قوانین کو مانتے ہو تو میں تم پر کوئی بیماری نہیں لاؤں گا، میں مصریوں پر ڈالوں گا، جو کہ موسیٰ کے عہد کا بیان تھا۔ تو تورات میں یہ تھا کہ اس کے عہد کے بیان میں کس طرح چلے، بلکہ اسی طرح نیا عہد نامہ اصل میں پوری بائبل ہمارے لیے خاص ہے۔ نیا عہد نامہ ہمارے عہد کا بیان ہے کہ ہم عہد اور اس کی ضروریات کے مطابق کیسے رہتے ہیں۔ بادشاہی زندگی بادشاہ کے اصول اور اختیار کے تحت گزر رہی ہے، جبکہ باپ جو کہتا ہے اس کو ماننے کے بارے میں سیکھنا بہت اچھا ہے، جو جلد چلا جاتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، میں کچھ شجرہ نسب پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں شجرہ نسب کو پسند کرتا ہوں۔ متی 1 ہے جس میں ہم واقعی داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اب متی واقعی میرے لیے ایک چابی ہے نئے عہد نامے کے ذریعے کہ ہمیں لوگوں کی بادشاہی میں کیسے رہنا چاہیے۔ تحریر میں اس کا موضوع اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو مسیحا ہے اور مسیحا کے طور پر ایک ہے جس نے قربانی دی ہے، اور وہ ہمارا کاہن اور بادشاہ ہے۔ اگر ہم اس کی بادشاہت میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور میرے لیے یہ ایک بنیادی موضوع کی طرح ہے متی کے ذریعے۔ پس یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ لکھا گیا جو ہم نے پچھلے ہفتے پیش کیا تھا، اس لیے میں اس پر واپس نہیں جا رہا ہوں کہ یسوع داؤد کا گود میں لیا ہوا بیٹا ہے اور داؤد کے بیٹے کے خون کے ذریعے، اور متی گود میں لیا گیا داؤد کا بیٹا شمار کرتا ہے اور لوکا داؤد کا خونی بیٹا شمار کرتا ہے۔
ایک یوسف کا نسب نامہ ہے اور دوسرا میرا خیال ہے مریم کا نسب نامہ ہے۔ جب لوکا کی تحریر لوکا لکھ رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کر رہا ہے، وہ مریم سے معلومات حاصل کر رہا ہے۔ جب وہ نسب نامے کی بات کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ یہودیوں کے لیے اہم ہے جو اس نے دی کیونکہ یہ یہودیوں کے لیے اہم ہے جو اس نے دی ہوگی۔ میرے خیال میں اس کا نسب نامہ ہے کیونکہ یسوع مسیح اس کا بیٹا تھا، اسحاق کا باپ تھا۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودا سے فارس اور زارا تمار سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے آرام پیدا ہوا اور آرام سے امیناداب پیدا ہوا اور امیناداب سے نحشون پیدا ہوا اور نحشون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوعز رحاب پیدا ہوا اور بوعز سے عبید روت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی اور سلیمان سے رہبام پیدا ہوا اور رہبام سے ابیہ پیدا ہوا اور ابیہ سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یشوفات پیدا ہوا اور یشوفات سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے اوزیا پیدا ہوا اور اوزیا سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخاز پیدا ہوا اور آخاز سے حزقیہ پیدا ہوا اور حزقیہ سے منسے پیدا ہوا اور منسے سے آمون پیدا ہوا اور آمون سے یوشیا پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانے میں یوشیا سے یکنیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکنیا سے شیالتییل پیدا ہوا اور شیالتییل سے زروب بابل پیدا ہوا اور زروب بابل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے الیاکیم پیدا ہوا اور الیاکیم سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا اور اخیم سے الیہود پیدا ہوا اور الیہود سے الیزر پیدا ہوا اور الیزر سے متان پیدا ہوا اور متان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا۔ یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب میں پرانے عہد نامے کو پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں سب سے پہلے مختلف نکات کو سامنے رکھنا پسند کرتا ہوں۔ پرانے عہد نامے کو پڑھنے سے میں ایک اہم موضوع کو حاصل کروں گا جو کہ مسیح کے بیج کی کہانی کی ایک لائن ہے۔ تم آدم کو رکھتے ہو جس کے دو بیٹے قائن اور حابل تھے۔ قائن کو حابل نے قتل کر دیا۔ میں قتل ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ قائن کا انصاف ہے جو مصنف موسیٰ قائن کے نسب نامے میں دیتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے بیوی کو لیا، لیکن پھر ہم قائن سے دوبارہ کبھی نہیں سنیں گے۔ دو جگہوں پر تمہارے پاس قائن ہے۔ پھر وہ سیت کو رکھتے تھے اور سیت کا ایک بیٹا تھا اور یہ نوح تک پہنچتا ہے اور اس کے 3 بیٹے تھے اور ہمارے پاس 3 بیٹوں کا نسب نامہ ہے۔ سلاب کے بعد حام اور یافت کے بارے میں تم بہت زیادہ نہیں کر سکتے ہو جو تم کرتے ہو کیونکہ وہ وعدے کی زمین میں ہے، لیکن زیادہ تر حصہ سم اور اس کی اولاد پر مرکوز ہے۔ تم ابراہیم کو رکھتے ہو اور یہ بات ظاہر ہے اس کے پاس اسحاق ہے، لیکن اس کے اور بھی بچے تھے۔ وہاں پر لونڈیاں ہیں۔ تمہارے پاس لونڈیوں کا ایک چھوٹا سا نسب نامہ ہے۔ پھر تم نے دوبارہ کبھی نہیں سنا ہے۔ ہماری توجہ اسحاق پر ہے۔ اسحاق کے پاس یعقوب اور عیسو ہے۔ تم عیسو کے نسب نامے اور اس کی تاریخ کو رکھتے ہو جو ادوم کے طور پر اسرائیل کو ہراساں کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ تم عیسو کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سنتے ہو۔ یہ صرف اس کے ذریعے ترقی ہے۔ اس لیے مسیح کے بیج کی لائن جو کہ یہودیوں کے لیے بہت اہم ہے
کیونکہ مسیحا ابراہیم اور داؤد کی اولاد کے طور پر اپنی نسل کو ثابت کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور واپس یہودا کی طرف ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے، کیونکہ آسا یہودا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ واپس ہوا تک، کیونکہ اس کا بیج پہاڑی پر کچلا جائے گا، لیکن وہ سانپ کے سر کو کچلے گا۔ اور یہ یسوع کی کہانی کی پوری لائن ہے۔ یسوع نے اپنی خدمت میں خواتین کے مقام کو بہت زیادہ بڑھانے کا مرکز بنایا ہے۔ دروازے کے آگے رکھنے والی چٹائی اور معاشرے کو منسٹری کا حصہ ہوتے ہوئے، جس کا پوری انجیل میں کئی بار ذکر کیا گیا ہے، خدمت میں کسی نہ کسی صورت میں ایک زبردست معجزہ رونما ہوا ہے، اور کسی کے پاس ایک بڑی نجات ہے، جس طرح مریم جسے 7 بدروحوں سے نجات ملی تھی، جس کا بیٹا مر گیا تھا اور یسوع نے اسے موت سے زندہ کیا، اور اس نے اس کی کہانیاں واپس دے دی۔ اس لیے عورتیں انجیل میں اور زیادہ نمایاں ہو گئیں۔ انجیل میں یہاں پر وہ پہلے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ دروازے کے سامنے رکھی ہوئی چٹائی تھے۔ بنیادی طور پر صرف پاسٹرز کے طور پر کہتے ہیں کہ ان کی روحوں میں انسانوں کی ذہنیت نہیں تھی، وہ دوسرے درجے کے شہری تھے۔ اگر آپ متی کو ماننے والے ہوں گے تو یہاں پر یسوع کی تمثیل ہے، تو وہ ایک کلیدی عورت کا ذکر کرتا ہے، اور اب وہاں پر ایک راست باز عورت ہے جس کا متی ذکر کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے دوبارہ بیان کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، جسے روح القدس نے نہیں چنا ہے۔ اس نے تمار، راہب روت اور بیت صدا کا انتخاب کیا۔ ان 4 عورتوں کا ذکر کرنے کا خیال گناہ کے دھوکے میں شامل تھا۔ دھوکے میں اس نے ایک طوائف کی طرح لباس پہنا تاکہ یہودا میں داخل ہو سکے۔ اس کا زنا روت اور اس کی بیٹیوں کی اولاد میں سے ایک تھی۔ مواب ایک بیٹا تھا جو اس بے حیائی کے رشتے سے باہر آتا ہے، دوسرا امون تھا۔ تم بدکاری کو رکھتے ہو، تم زناکاری کو رکھتے ہو، تم قتل کو رکھتے ہو۔ میرا مطلب ہے، اگر میں ایسا کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر کچھ راست باز عورتوں کو پاؤں گا، لیکن اب باپ ہمیں بیج کی لائن صاف صاف دکھا رہا ہے۔ پس وہ عورتیں کون تھیں؟ ان کے بارے میں تھوڑی بہت بات کرتے ہیں۔ اگر تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے یقین نہیں ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ تمار کون تھا۔ ٹھیک، یہودا نے ایک عورت سے شادی کی۔ میں بھول گیا ہوں، میں نے اس کا نام نہیں لکھا ہے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ایر، اونان اور سیلا۔ ایر شادی شدہ تھا۔ ایر خدا کی نظر میں بہت برا تھا اور خدا نے اسے مار دیا۔ اور یہاں پر دنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت آتی ہے۔ ٹھیک، میرا اندازہ ہے کہ یہ 2 خوبصورت عورتیں تھیں، لیکن ان میں ایک اچھی تھی۔ اس لیے ایر خدا کی طرف سے برا تھا اور خدا نے اسے رواج کے مطابق مار دیا۔ پٹریشیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رواج کے مطابق یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، تو پھر اس کے بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیوہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ایک بیٹا پیدا کرتے ہیں، اس مردہ آدمی کے نام کو جاری رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہودا اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤ اور اپنا فرض پورا کرو۔ اس لیے وہ اندر جاتا ہے اور اپنا فرض پورا کرتا ہے، لیکن آخری لمحہ میں وہ باہر چلا جاتا ہے، اور یہ خدا کی نظر میں برائی تھی اور خدا نے اسے مار دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مر گیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے اسے مار دیا۔ اس لیے یہودا تھوڑا گھبرا جاتا ہے۔ اب میرے پاس 2 بیٹے ہیں جو اس عورت کی طرف جا رہے ہیں جو مر گئی ہے۔ اب یہ ساری اس کی غلطی ہے، جو کہ ثقافتی ذہنیت کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ آج تیسری دنیا میں اگر کوئی خاوند فوت ہو جائے یا وہ ویسے ہی چھوڑ دے، تو بیوہ نے کوئی تو برائی کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کا خاوند مر گیا۔ یہ مشرقی وسطی ممالک میں بہت زیادہ ہے، اور یہ ایشیائی ممالک میں بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک ذہنیت ہے جو کہ ایک گڑبڑ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ عورتیں ہندو گھرانوں میں زندگی گزارتی ہیں جس کے خاوند فوت ہو گئے ہیں اور وہ بیوہ ہیں۔ انہیں بے یارو مددگار سمجھا گیا، ان کو
کوئی کھانا نہیں دے رہے تھے، ان کے خاندان کی کوئی مدد نہیں کر رہے تھے۔ دونوں خاندانوں نے اسے رد کیا، اور ایشیا کے لیے انجیل میں بہت سارے معاملات میں یہاں پر میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں ہیں، جو کہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے یہودا نے تمار کو اس باپ کے گھر واپس بھیج دیا، اس وقت تک جب تک سیلا اپنے فرائض پورے کرنے تک کافی بوڑھا نہ ہو جائے۔ یہودا کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اپنا تیسرا بیٹا دے چکا ہے اور اسے اپنا تیسرا بیٹا دے رہا ہے تو سیلا بڑا ہو کر ایک مرد بن گیا۔ مجھے معاف کیجئے، آپ پیدائش 38 باب میں، پس یہودا کی بیوی مر گئی، وہ سوگ میں گزر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور اپنی بھیڑ منڈوانے باہر جاتا ہے۔ تمار نے ایک طوائف کے کپڑے پہن لیے اور اسے ایک بیوہ کے طور پر دیکھتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ کتنے مہینوں سے اس کی خواہش بھڑک رہی تھی۔ تو وہ اندر جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے 7 سونے دو، اور کہتی ہے ٹھیک ہے، کیا تم مجھے پیسے دو گے؟ اور وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک جوان بکری کا بچہ دوں گا، اور کہتا ہے کہ تم کو کیا دوں؟ وہ کہتی ہے تم اپنی بات کو پورا کرو گے۔ اس نے اسے شاہی گھنٹی اور ڈوری دی جو اپنے ارد گرد باندھتا تھا۔ اس کے ساتھ سونے کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ 3 مہینے بعد اس نے اسے حاملہ پایا۔ یہودا کہتا ہے کہ اسے باہر لاؤ اور اسے جلا دو۔ دیکھو میں ہمیشہ پتھروں سے مارنے والا تھا، لیکن جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جلانے سے پہلے وہ کہتی ہے کہ یہاں پر جو شاہی گھنٹی اور ڈوری اور یہ سب چیزیں جس آدمی کی ہیں وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے کہا وہ مجھ سے زیادہ راست باز ہے۔ وہ بچ گئی اور اس نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ ان میں ایک تنخواہ دار ہے جو کہ خدا کے رحم کے بیج کی لائن میں ہے، جو کہ وہ ہے۔ ہم سب رحاب کی کہانی کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ رحاب یرکو میں ایک طوائف ہے جس کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ جاسوس جو یرکو میں آتے ہیں اور ان کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ وہ آزادانہ تعلقات کو دور کر سکے۔ اس کے گھر کی کھڑکی کے گرد ایک سرخ رنگ کی ڈوری باندھ دی اور اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا، اور اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی۔ سلمون اور رحاب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بوعز ہے، جس نے ایک نوجوان لڑکی روت نامی سے شادی کی جو کہ بیوہ ہے۔ وہ سب سے پہلے ایک موابی ہے۔ بوعز گناہ کرتا ہے کیونکہ اس نے ایک غیر قوم سے شادی کی ہے، کیونکہ اسے کسی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ روت نیومی کی بہو تھی۔ وہ نیومی کے ساتھ بیت لحم کے بینچ پر واپس جاتی ہے اور موقع محل کے مطابق انہوں نے شادی کر لی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اس کا نام عبید رکھا، اور عبید کے بیٹا ہوا جس کا نام یسی، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان پیدا ہوا جو اوریا کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔ دوسرا سیموئیل 1 باب 11 ہے۔ یہ کہتا ہے کہ موسم بہار کے پہلے سال میں جب بادشاہ جنگ پر نکلتے ہیں تو داؤد نے یوآب کو باہر بھیجا، تو داؤد گناہ کے لیے گھر میں ہی رہا، کیونکہ سال کے اس وقت جب بادشاہ جنگ کے لیے باہر جاتے ہیں بادشاہ گھر پر نہیں ٹھہرا اور اسے آسان لیا اور اپنے آدمیوں کو جنگ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ ان کے ساتھ باہر گیا اور وہ ایک ثقافتی دن تھا۔ قطع نظر کہ آپ کون سے ملک سے ہیں، بتشابے اپنے گھر کی چھت پر نہانے والے ٹب کو رکھتی ہے جو داؤد کے گھر کی دیوار کے نیچے ہے۔ داؤد نے نیچے دیکھا اور وہ اس عمل میں بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ وہ ملتے ہیں اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ اوریا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بچہ اوریا کا تھا یا بتشابے کا ہے اور داؤد باپ تھا، لیکن یہ اوریا کی موت دھوکے اور فریب کے بعد ہوا تھا۔ روح القدس کے ذریعے خدا باپ نے 4 عورتوں کا انتخاب کیا جو معیار کے مطابق بری تھی۔ انہوں نے گناہ کیا اور انہوں نے مردوں کے ساتھ گناہ کیا۔ وہ بیچ کی لائن پر تھیں، لیکن یسوع جس کی گناہ گاروں کے ساتھ شناخت کروائی گئی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنی 7ویں
बीच की लाइनों में गुनाहगारों के साथ जाना गया। जोसेफ, तुम 8वीं लाइन पर नहीं हो, ठीक है? आओ आयत 17 पर चलते हैं। बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हैं, और दाऊद से जलावतन होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें, और जलावतन होकर बाबल जाने से मसीह तक 14 पुश्तें हैं। दाऊद से जलावतनी तक 14 दुरुस्त हैं। कानूनी तौर पर यह गलत है। असल में 17 बादशाह हैं। यहाँ पर 3 बादशाह हैं जिनका मत्ती के हिसाब में जिक्र नहीं किया गया है। उजिया युताम का बेटा है और यूशाफात आसा का बेटा है। सवाल उठाया गया कि सदियों से मत्ती ने तीनों को क्यों छोड़ दिया। ज्यादातर का ख्याल है कि वो 14 का अमल आसान बनाना चाहता था। शायद मैं देख सकता हूं कि रूल कुदस इस तरह से काम करता है, वो सिर्फ मुनासिब चीजों के लिए ऐसा करता है। उसका एक म्यार है जिसके जरिए वो जिंदगी गुजार सकता है। इसलिए 3 और वजूहात भी हो सकती हैं कि इन तीनों को क्यों छोड़ दिया गया। तुम लोगों को अहाब याद है, जिसने इजाबल नामी एक लड़की से शादी की जो कि नाकाबिले यकीन तौर पर शरीर थी। हवाला बताता है कि उसने तमाम बादशाहों से बढ़कर बुराई की और उसका फैसला किया गया था और उसको घर से निकाल दिया गया, और उसके बाद यरहू बादशाह बन गया। अब हम 2 शमूएल 11 पर हैं, ठीक है? मैंने नहीं लिखा है कि सलातीन में कौन सा हवाला है। बहरहाल उसके बेटे ने कहा, हम बादशाह थे, कत्ल हुए, लेकिन उसकी एक बेटी थी जिसका नाम अथीलिया है, जिसकी शादी जोसेफ बादशाह से हुई, जिसका नाम हेलरी ऑफ पार्टीज था। उन्होंने 310 से 368 एडी तजवीज किया। एक ख्याल है कि अहाब का जब फैसला किया गया तो वो ना सिर्फ यहूदा का बादशाह था जिसका फैसला किया गया था, बल्कि फैसला बादशाह की तरफ से गिराया गया था। मेरा मतलब है, बादशाह ना सिर्फ इसराइल के बादशाह थे जो फैसले करते हैं, बल्कि फैसला यहूदा के बादशाह हिजकियल का हुआ। खरूज 20 बाब 4 से 5 आयात कहती हैं, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद की 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। अहाब उस किस्म के लोगों में गिर जाता है जो बुतों की परस्तिश करते हैं। खुदा ने जो नजरिया पेश किया वो ये था कि जब अहाब का फैसला किया गया, जिसमें वो अपनी बेटी की वजह से गिर गया था जिसने जोसेफ से शादी की थी, और फिर बादशाहों की अगली 3 नस्लों तक, और खुदा की नजरों में एहसास होता है कि बाप दादा के गुनाह की 3री और 4थी नस्ल माजी की तरह मिल चुके हैं। फिर इन तीनों बादशाहों को छोड़ने की वजह यह थी कि उन्होंने अहाब के इस फैसले को नीचा महसूस किया। अब ये जायज है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, मुझे ये काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि ये काबिल जिक्र होगा कि क्या इसका कोई मतलब है। यह कितना अजीब लगता है जो उसने मेरे साथ किया, और मैंने सोचा खुदा पाक है, खुदा का मयार पाक है जिसके मुताबिक वो हमसे जिंदगी गुजारने की तवक्को करता है। और मेरे नजदीक ये एक मंतकी वजाहत है कि इन तीनों बादशाहों को क्यों छोड़ दिया गया। जोसेफ का फैसला नहीं किया गया क्योंकि उसने अहाब की बेटी से शादी की थी, लेकिन एक सुतेली बेटी किला की पहली नस्ल होती है। ये जोसेफ का फैसला नहीं था, वो उजिया का बाप बन गया, और मुख्तलिफ कहानियों में इसे अजराया भी कहा जाता है। तो फिर आपको 14 नस्लें मिलती हैं। आप देखते हैं कि रूल कुदस बाप की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। इस पर कोई सवाल या आपकी कोई राय? ये एक अजीब सोच का अमल है जिसके बारे में मैंने सोचा था। ठीक है, ठीक है। यर्मिया 22 बाब 28 से 30 आयत तक। इस बात को समझने के लिए
آپ کو اسے واقعی پورا پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اب کنیا ابھی فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا گنایا تخت میں قدم رکھنے والا ہے۔ جیک اور میں منسے کے بڑے پوتے اور پڑپوتے تھے، نہ کہ منسے۔ برے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اس پر میرا دماغ سیاہ ہو گیا تھا، جس نے اپنے بچوں کو جھوٹے بتوں کے سامنے قربان گاہ پر جلایا تھا اور انہیں باہر لے جا کر توبہ کی اور ان کو واپس آنے دیا گیا۔ بہرحال بادشاہوں میں سے ایک کہتا ہے کہ ایک آدمی کنیل کنایا ہے، ناپسند اور بکھرے ہوئے برتن، جو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس کی اولاد کیوں ہے، صاف کر کے اس زمین میں ڈال جو وہ نہیں جانتے ہیں۔ زمین، 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 خداوند کا کلام سنو۔ یہ ہے جو خداوند کہتا ہے کہ یہ آدمی اس بے اولاد آدمی کی طرح ہے جو اپنی زندگی میں اور نہ اپنی اولاد کی زندگی میں ترقی کرے گا۔ داؤد کے تخت پر بیٹھنا اور یہودا میں دوبارہ حکومت کرنا یکنیا اور اس کے آباء و اجداد کے فیصلے کی وجہ سے ہے۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ بادشاہوں کی حکومت کنایا کے ساتھ ختم ہو گئی۔ داؤد کی دوبارہ کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ پس کنیا بادشاہ کے طور پر حکومت کرتے ہیں، لیکن یسوع بادشاہی لائن کے ذریعے داؤد کی اولاد ہے، پیدائشی طور پر نہیں بلکہ گود میں لینے کے طور پر۔ گود میں لینے سے وہ تمام حقوق اور اعزازات جو بیٹے ہونے کے طور پر ملتے ہیں، جو گود میں لینے کے طور پر منتقل کر دیے جاتے ہیں، جو یہودی قانون کے مطابق پیدائشی بیٹے کے پاس ہوتے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ یوسف کے بڑے بھائی یعقوب کی بجائے یسوع کو وراثت اور برکت ملی ہے۔ گود میں لینے سے یسوع بیچ لائن میں آ جاتا ہے۔ داؤد کی بادشاہی لائن میں اس کا بادشاہ بننا قانونی طور پر خون سے نہیں ہے، وہ گود میں لینے سے ہے، اور میں ہمیشہ حیران ہوتا ہوں کہ یسوع خونی لائن میں کیسے فٹ ہوتا ہے۔ پھر میں وہ طریقہ ہوں جو اس کی دوسری طرف سمجھ پیدا کرتا ہے۔ لوکا میں جو آپ کے پاس ہے، جو میں نسب نامے پر یقین رکھتا ہوں، اور یہ واپس داؤد بتشبہ کے ایک اور بیٹے کی طرف چلا جاتا ہے جس کا نام ناتن ہے۔ اس لیے آپ کے پاس یسوع بادشاہی لائن کے ذریعے گود میں لیا ہوا داؤد کا بیٹا ہے، اور خون کے ذریعے داؤد کا بیٹا ناتن ہے۔ وہ خونی لحاظ سے اور گود میں لینے کے لحاظ سے داؤد کا بیٹا بننے کا اہل ہے، جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حوالہ سچا ہے اور اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، خاص طور پر خواتین، اور سب گناہ اور بیج لائن جو کہ خدا کا فضل اور رحم ہے وہ بہت عظیم ہے۔ پھر جب ہم اسے باہر نکالتے ہیں اور اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اب بھی استعمال کر سکتا ہے، اور وہ ہمیں اب بھی استعمال کرے گا۔ ہم میں سے زیادہ تر زنا، قتل یا دھوکہ دہی کے مجرم نہیں ہیں۔ شاید ہم میں سے کچھ جسم فروشی یا اسی طرح کے جرم میں گر جاتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو ان کے گناہ کے باوجود کام کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر ہم توبہ کریں تو مجھے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جو کہ ایک یسوع کے نسب نامے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کوئی سوالات یا کوئی رائے؟ زنا ایک خطرہ ہے، ٹھیک؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تم جانتے ہو کہ اس نے معیار کو بلند کیا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس نے بہت دفعہ کہا ہے تم وہی کچھ پاتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو۔ شاید 10 احکام میں ہر ایک غصے کی معافی ہے۔ مجھے واقعی اس کے قتل پر غصہ آتا ہے۔ وہ بہت اچھا۔ لوگوں، مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ تم اس طرف جا رہے ہو، کیونکہ ہم سب وہ دیکھنے جا رہے ہیں جب ہم پہاڑی پرواز میں داخل ہوتے ہیں۔ پہاڑی پرواز زندگی کے حوالے میں ایک بہترین رسالہ ہے۔ اوہ
اگر ہم اسے بادشاہی زندگی کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ اس پہاڑی واز اور ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ ملیسیا کہتی ہے، کیا تم صرف دعا کرو گے اور اسے برخاست کرو گے؟ آج تم واقعی اسے ہم پر ڈال دو، اور روح پاک آج تمہارا رحم ہم پر اور اس جگہ پر ہو۔